ویلکم بیک ناظرین، پروگرام باران رحمت میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں زبان کی پاکیزگی کے حوالے سے۔ زبان کی پاکیزگی کیسے ممکن ہے، زبان کی پاکیزگی ہوتی کیا ہے، اور زبان کی پاکیزگی کے حوالے سے احکامات کیا ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ابھی بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ جو جتنا زیادہ بولتا ہے اتنی اس کی لغزشوں کی امکان بھی زیادہ ہے، اور جتنا اس کی لغزشوں کا امکان زیادہ ہوگا اتنا اس کے گناہوں کا امکان بھی زیادہ ہے، اور جتنا اس کے گناہوں کا امکان زیادہ ہوگا اتنا اس میں اس کے نعوذ باللہ جہنم میں جانے کا امکان بھی زیادہ ہے۔ اور اسی طرح جو شخص اپنی زبان پر اختیار رکھتا ہے، قابو رکھتا ہے، اور اسے صرف اچھے قول کے لیے بولتا ہے، تو اس اچھے قول کا اجر و ثواب بھی اسی حساب سے ہے۔ ہاں، کوئی شک نہیں اس میں۔ جو ہے اپنی زبان پہ کنٹرول اور قابو رکھنا، اور پھر کوئی اضافی گفتگو نہ کرنا، ایسی گفتگو نہ کرنا جس سے لوگوں کے دل آزاری ہوتی ہے، اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے، وہ آدمی مبارکباد کے مستحق ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سمجھتا ہوں اس کے اندر تین چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہیں کہ تینوں ہی وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن عمل بعلم، وہ شخص مبارکباد کے مستحق ہے جو بندہ علم رکھتا ہے اور علم پر عمل کرتا ہے۔ جو اپنے علم پہ عمل کرتا ہے وہ بھی مبارکباد کا مستحق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق المال، جو اپنے پاس مال و دولت رکھتا ہے تو جو اپنی ضرورت سے زائد مال ہے اس کو وہ خرچ کر دیتا ہے، راہ خدا میں، مخلوق خدا میں بانٹ دیتا ہے، وہ مالدار آدمی بھی مبارکباد کے مستحق ہے۔ اور فرمایا وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ كَلَامٍ، جو اپنی کلام اور گفتگو کے اندر جو غیر ضروری گفتگو ہے اس سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مبارکباد کے مستحق ہے۔ تو اس ارشاد گرامی سے پتہ چلتا ہے جو اہل علم ہونے کے ساتھ ساتھ باعمل بھی ہوں وہ مبارک عمل ہے۔ اسی طرح جو مال و دولت جن کو عطا کیا گیا وہ مال و دولت میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے ساتھ ساتھ جو اضافی دولت ہے وہ خلق خدا میں بانٹتے ہیں اور ان کے لیے بھی وہ خیر کا سامان کرتے ہیں، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اسی طرح جو زبان کا استعمال کرنے والے لوگ ہیں وہ اگر اتنی گفتگو کریں جتنا لوگوں کو نفع اور فائدہ پہنچتا ہو تو وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اضافی گفتگو سے اپنی زبان کو کنٹرول کرنا، اپنی زبان روک لینا، یہ ایک لحاظ سے مبارکباد کا عمل ہے۔ بے شک بے شک۔ اور جو طہارت کی یا زبان کی پاکیزگی کی بات ہوتی ہے تو اس میں بھی میرا خیال ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ وقت آپ اپنی زبان کو کلام الہی اور حدیث مبارکہ کی ترویج میں لگاتے ہیں، یعنی وہ باتیں اپنی زبان آپ کی زبان پر ہوں جو اللہ کی باتیں ہیں یا اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، تو یقیناً اس میں کوئی ایسی گنجائش بچے گی نہیں۔ یہ ماشاءاللہ ایک بڑا، میں سمجھتا ہوں جو آپ جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ ایک بڑا اچھا وظیفہ بھی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں زبان کی پاکیزگی حاصل کیسے کی جائے تو پھر اپنی زبان کو زیادہ تر قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام سے، تسبیحات پڑھنے میں بہت سارے لوگ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے ان کی زبان پر کلمہ شکر الحمدللہ ہے، سبحان اللہ ہے، یا تسبیحات دیگر ہیں، درود شریف ہے، درود خدری شریف، وہ لوگ جو ہے اپنے عمل کے اندر وظیفے میں رکھتے ہیں، تو گویا کہ ان کا جو ٹائم جو ہے وہ زبان اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کے ساتھ رطب اللسان رہتی ہے، اتنی دیر میں وہ جہاں اجر و ثواب پاتے ہیں ان عبادات کے سر انجام دینے کا، ساتھ وہ بے شمار قسم کی خطاؤں سے اور گناہوں اور لغزشوں سے اپنی زبان کو محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلہ اضمن لہ الجنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی معروف حدیث پاک ہے کہ جو بندہ مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اس میں ایک تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامعیت یا جو جوامع کلم حضور کو عطا کیے گئے جامع کلمات آپ کی خصوصیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، یعنی وہ کلمات تھوڑے ہوتے ہیں، ان کے معنی کے اندر گہرائی اور معنویت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مجھے دو چیزوں کی
جو ہے ضمانت اور گارنٹی دے کہ ان کا استعمال درست کرے گا، ناجائز اور غلط استعمال نہیں کرے گا، میں اسے جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ تو ان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے یا دو جبڑوں کے درمیان زبان ہے، سبحان اللہ، اس کی اگر حفاظت کی ذمہ داری لے اور مجھے گارنٹی دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان زبان سے صادر ہونے والے وہ کلمات جو غلط طریقے سے استعمال ہوں گے وہ جہنم جانے کا سبب بنیں گے۔ اگر ان سے بندہ اپنی زبان کو پاک رکھتا ہے غلط قسم کی گفتگو سے اور غلط قسم کے کلمات سے، تو اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے اسے جنت کی بعض اوقات خوشخبری اسے سنائی۔ بڑا معمولی بات سمجھ لیتے ہیں کہ ہم زبان سے کوئی فحش گوئی کر رہے ہیں، کسی کو گالی دے رہے ہیں، کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جس سے جو فحشاء ہیں ان کو ترویج ملتی ہے، ترغیب ملتی ہے، اسے ہم بڑا معمولی کام سمجھتے ہیں۔ لیکن جو اب آپ کی جو آپ نے فرمایا ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یقیناً وہ حق اور سچ ہے، تو اس سے ہمیں یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نادانستگی میں کتنی بڑی غلطی کے مرتکب اور کتنے بڑے گناہ بہت کے بڑا مرتکب ہو رہے یہ ہیں، بہت بڑے بڑے اور کبائر ہیں۔ ہم بعض اوقات مذاقاً ہم بہت ساری ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ بعض دفعہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، معاشرے کو چونکہ دین اسلام کی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کون سا کلمہ کہہ رہے ہیں، وہ غیر سنجیدگی میں مذاق میں کلمہ کفر تک کہہ دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ شرعی طور پہ فقہی طور پہ دیکھا جائے تو جب ان کا وہ کلمہ کفر صادر ہونے کی وجہ سے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تو وہ تو ایمان کی دولت سے بھی چلے گئے۔ اس کے بعد پھر وہ اگر عبادات کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کا انہیں اجر و ثواب ہی نہیں ہے، جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرتے اور رجوع نہیں کرتے، رجوع نہیں کرتے، جب تک یہ ان کو سمجھ نہیں ہوتی، تو وہ تو میاں بیوی کے اپنے تعلقات پر بھی اس پہ اثر پڑتا ہے۔ یعنی دیکھو نا، ایک کلمہ ہی ہے، وہ ایک کلمے کے ساتھ نہ جانے وہ کس حد تک مطلب وہ گہرائی میں چلے گئے۔ طلاق بھی تو ایک کلمہ ہے نا، طلاق بھی ایک آپ نے کلمہ ہی زبان ہے۔ سے ہی کہنا ہے نا کہ میرا تمہارے ساتھ تعلق ختم ہو گیا، یا میں یہ تمہیں بھی طلاق جو دیتا ہوں۔ لوگ اپنی زبان کا استعمال درست نہیں کرتے کہ ان کو جتنی ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے نا، یہ عام روٹین میں لوگ کہہ دیتے ہیں، بعد میں پھر میرے پاس بھی دارالافتاء میں جامعہ اسلام آباد میں آتے ہیں تو اس وقت وہ بڑے سمجھدار اور بڑے دانشمند ہونے کے باوجود بڑے منصب اور عہدے اس طرح بنے ہوتے ہیں کہ جیسے جی پتہ نہیں چلا، بس ایسے ہے، غصہ آ گیا، فلاں ہو گیا۔ معاذ اللہ کچھ تو ایسے لوگ بھی ہیں وہ اپنے آپ کو پھر پاگل شو کرنے پر آ جاتے، اتنی ظاہر گھریلو معاملات ہیں، ان کو چلانے کے لیے پھر یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار الجھنیں اس وجہ سے بھی ہیں کہ زبان کا استعمال درست طریقے سے نہیں کیا جاتا۔ تو ایک بزرگ تھے حضرت ابو حاتم رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے ایک بڑا پیاری بات کہی، اگرچہ عربی زبان میں انہوں نے شعر کے انداز میں کہی۔ اس کے اندر آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کو کسی موقع پر کوئی بات نہ کرنے پر آپ سمجھے نا مجھے ندامت ہوئی ہے، شرمندگی ہوئی ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ جو بات نہیں آپ کر سکے نا تو یہ آپ کے فائدے میں گئی ہے، اس لیے کہ سکوت اور خاموشی جو ہے وہ خیر اور برکت کی ہے۔ اگر آپ بات کرتے تو وہ آپ کو زیادہ شرمندگی ہوتی۔ اگر آپ سکوت اور خاموشی پر سمجھتے ہیں کہ میں اس موقع پہ چپ رہ گیا، بول نہیں سکا، آپ افسوس کر رہے ہیں نا، تو آپ بولتے تو ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ افسوس کرنا پڑتا۔ تو لہٰذا جو ہے نا اس کو بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا جواب حدیث مبارکہ یا قرآن کی روشنی میں یا اسلام کے احکام کے مطابق جو ہے وہ سکوت بنتا ہے، سکوت بنتا ہے۔ اور اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کتنے بڑے بڑے کبائر گناہ کا سرزد ہو جاتے ہیں، حدیث شریف کے اندر تو آتا ہے یہ جو زبان کے ساتھ غیبت اور چغل خوری بھی تو زبان سے لوگ کرتے ہیں۔ اس کے متعلق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے کہ دو کوئی قبریں تھیں، آقا حضور علیہ السلام وہاں پہ کھڑے ہو گئے تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ دو لوگ جو ہیں بہت بڑے عذاب میں گرفتار ہیں بڑے گناہ کی وجہ سے، اور یہ تو بڑا گناہ اس کو نہیں سمجھتے تھے تب بھی یہ کرتے رہے۔ تو وہ آقا حضور نے فرمایا کہ یہ بہت بڑے گناہ کی وجہ سے بڑے عذاب میں مبتلا ہیں۔ تو اس کے اندر جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک تو اپنے جو ہے پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، اپنی طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام نہیں کرتا تھا، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کان یمشی بن نمیمہ، وہ چگل خور تھا، ادھر کی بات لے کر ادھر جاتا، ادھر کی ادھر لاتا، وہ لوگوں کو لڑانے بڑھانے میں ان کاموں میں لگا رہتا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چگل خوری جو زبان سے کرتا تھا اس کی وجہ سے
اس کو آج قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ غیبت کے بارے میں کتنا برا، الغیبت غیبت بھی اشد تو من زبان کی، الزنا، وہ بھی تو جہاں زبان ہم سے ہی ہم بدکاری کو سمجھتے ہیں کہ کتنا برا جرم ہے، بڑا کبیرہ گناہ ہے، تو الغیبت اشد من الزنا آقا حضور نے فرمایا، یہ تو بدکاری سے بھی بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ غیبت کرنے والے لوگوں کو بہت بڑا مطلب ہے اس کا خسارہ ہے، اس کا نقصان ہے۔ تو لہٰذا جو زبان کا استعمال درست طریقے سے نہیں کرتے، بے جا کرتے رہتے ہیں، غیر سنجیدگی میں بولتے رہتے ہیں، اور وہ گپ شپ کے ماحول میں سمجھتے ہیں جو چاہے کہتے رہے، اس پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ غلط بات ہے۔ غیبت کے بارے میں صرف ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں نا کہ کسی کی برائی کر، یہاں تک کہا گیا ہے کہ کسی کا اس انداز میں ذکر کرنا کہ اگر اس کے سامنے کیا جائے تو اسے وہ برا لگے، یہ بھی غیبت کے زمرے میں یہی تو غیبت بنتی ہے نا، کہ اگر وہ ایسا کام جو اس کے اندر نہیں ہے تو وہ کرنا، وہ تو الٹا الزام بن جاتا ہے، بہتان بن جاتا ہے نا۔ بہتان اور تہمت وہ ایک الگ اس ایک کا بندے کی مطلب ایسی چیز ہے کہ جو اس کے سامنے کی جائے تو اس کو بری لگتی ہے، اگرچہ اس کے اندر پائی جاتی ہے، پھر بھی نہ کی جائے۔ پھر بھی نہ کی کس انداز میں مطلب ہے غیبت سے منع کیا گیا ہے، تو وہ اپنی زبانوں کو غیبت سے، چغلخوری سے، جھوٹ سے، اور پھر فتنہ فساد اور انتشار والے کاموں سے اپنی زبان کو بچا کے رکھنا، یہ تو زبان کی پاکیزگی ہے۔ اس سے معاشرے کو مطلب ہے فائدہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے، اگر زبانیں لوگ کنٹرول کر لیں، سنجیدہ ہو جائیں، تو معاشرہ سکون اور امن دیکھیں نا اب اس کے مقابلے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بد زبانی کرتے ہیں کسی لوگوں کے ساتھ، اس میں خاص طور پر چاہے آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، بازار میں ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ برا بولتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں یا ان کے ساتھ لعن طعن کرتے ہیں، تو اس کے نقصانات کیا کیا ہیں؟ بہت بڑے نقصانات ہیں۔ لعن طعن کرنے کی تو شرعاً اجازت ہی نہیں ہے، جی ہاں، اور پھر وہ زبان کے ساتھ اس طرح کے نجائز استعمال کرنے کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں جو جہنم کا حقدار ٹھہراتے ہیں۔ یہ صرف زبان کی وجہ سے عام طور پہ یہ لعن طعن کرنا، یہ شکوہ شکایت کرنا زیادہ تر جو ہے وہ کچھ خواتین کی طرف منسوب ہے، تو اس لیے کہ ان کی زبانیں زیادہ استعمال اور زیادہ لعن طعن کی وجہ سے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ تر جہنم میں خواتین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا معاشر النساء کو خطاب کرتے ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے گروہ خواتین، میں دیکھتا ہوں کہ زیادہ جہنم میں خواتین ہیں۔ تو صحابیات نے آقا حضور علیہ السلام سے عرض کی، آقا حضور بما، اس کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے جہنم میں زیادہ خواتین ہوں گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکسرن اللعن و یکفرن العشیرہ، کہ وہ زیادہ لعن طعن کرتی ہیں اور اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، اس بنیاد پہ انہیں جہنم کا حقدار ٹھہرایا گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے زبان پر لعن طعن کرنا جو آج کل لوگ عام کرتے ہیں۔ لعنت کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ لعنت جو ہے وہ تو کسی پر بھی نہیں کرنی چاہیے، لعنت جو ہے وہ پہلے پوری زمین پہ جاتی ہے، آسمانوں تک جاتی ہے، کہیں پر بھی اس کا مصداق نہیں ہوتا، پھر لعنت کرنے والے پر لوٹ کے آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی گفتگو کو ہم یہیں پہ روکتے ہیں، ایک وقفے کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد ہم گفتگو کو یہیں سے دوبارہ جاری کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔